جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر والوں نے سلام نہیں سنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سب کے سب درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز اس محفل کے روح روا سرپرست اعلیٰ استاذ محترم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کاشفی دامت برکاتہم، صدر محفل، معزز مہمان، میرے عزیز بہت دور سے ممبئی سے تشریف لائے مفتی یوسف اسد صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر علماء و عمادین دین قوم و ملت، اس جلسے کو کامیاب بنانے والے تجار کرام، تاجر حضرات، بچوں کے سرپرست حضرات اور معصوم طلباء و طالبات۔ اس طرف سے لڑکیوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ کسی بھی پروگرام میں مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ہمیشہ آگے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو خاموش ہے، اور لڑکیاں اگر آگے رہتی ہے تو انہیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو غلط ثابت کرنا ہے، لڑکیوں کو پیچھے چلے جانا ہے، تو بچیاں باتیں کریں گی، اور اگر بچیوں کو، لڑکیوں کو لڑکوں سے آگے رہنا ہے تو وہ بھی خاموش رہیں گی جیسے آگے لڑکے خاموش ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئے آپ کے بھیا، آپ کے ابو خاموشی سے سن رہے ہیں، تو آپ کو انہیں دیکھ کر خاموش رہنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ غور سے سنیے، انتہائی مختصر سا وقت، چھوٹا سا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ جو ضروری باتیں کی جا رہی ہے آپ سے پوچھی جائیں گی، کسی کو بھی بیچ میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا کہا گیا ہے، اس لیے غور سے سنیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے جیسی آسان بات کی جائیں گی۔ ہم آپ جس محفل میں جمع ہیں، اس محفل میں اللہ رب العزت کی ایک سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ یہاں کیا کام کیا جا رہا ہے؟ یہاں اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہم مسواک کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم فجر کی 2 رکعات سنت اہتمام سے پڑھتے ہیں، سنیے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، اس پر اللہ توفیق دے امامہ باندھتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں، ابو جان کو سلام کرتے ہیں، صبح اٹھ کر ممی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، یہ سب کام ہم کرتے ہیں۔ میٹھا کھاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ گوشت کھاتے ہیں، دانت سے چھل کر کھاتے ہیں، اور جتنے کام کرتے ہیں اچھے اچھے کام، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج اس محفل میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اللہ کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت کا مرتبہ اور درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت آگے ہے، بہت بڑا ہے۔
آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنی ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کو دل سے لگایا ہے اور دل میں جگہ دی ہے، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے آقا ہے ہی اتنے پیارے، ہمیں اپنے دل و جان سے پیارے ہے، ساری کائنات سے پیارے ہے، ساری کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پر، آقا کی عظمت پر، آقا کی محبت پر قربان۔ آج ہم جس ذات بابرکت کے ذکر پر، جن کی تعریف کے لیے آج یہاں جمع ہیں، ہم تو اب تعریف کر رہے ہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہیں تعریف کرنے والے، یہ معصوم بچے تعریف کر رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا لا يمكن الثناء بلغ العلا کشف الدجا، آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المذنبین، محبوب رب ذوالجلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مصروف ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زبانوں سے تعریف ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا کا سب سے بڑا تعریف کرنے والا، میرے آقا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، جس نے ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ کون ہے؟ جس کی سنت زندہ کرنے کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ محمد ہمارے نبی کا نام، آخری نبی کا نام، جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا ہے۔ محمد کس کا نام ہے؟ آپ جانتے ہیں محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی تعریف رب سب سے زیادہ کرے، جس کی تعریف رب سب سے زیادہ کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ محمد جس کی رب سب سے زیادہ تعریف کرے، اور احمد جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ تو سب سے زیادہ ہمارے نبی کی تعریف کس نے کی ہے؟ آج جس کی سنت ہم زندہ کرنے جمع ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے رب کی تعریف کرنے والا اللہ ہے۔ سارا قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، اور اللہ نے اس میں ہر آیت میں، ہر صفحے پر، ہر جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو ہم جو نعت پڑھ رہے ہیں، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کی تعریف کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ سب بولیے، نبی کی تعریف کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ اور پیارے پیارے بچے مشقتوں سے، تکلیفوں سے، اور کہاں کہاں سے بھاگ دوڑ کر کے آج کی محفل میں جمع اللہ کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اور باقی بچے شیطان کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ باقی بچے کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو خوش کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو شیطان کو خوش کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ایک وہ ہے جو شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں، جب مسجد میں اللہ کے گھر میں کوئی بندہ دنیا کی باتیں، غیر ضروری باتیں کرتا ہے، فرشتہ اس سے کہتا ہے اسکت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ بندہ خاموش نہیں ہوتا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ دوسری مرتبہ بھی سن کر جب بندہ خاموش نہیں ہوتا ہے، پھر اپنی دنیاوی غیر ضروری باتوں میں شیطان کے طریقوں پر چل رہا ہے، فرشتہ تیسری مرتبہ کہتا ہے اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ اندازہ لگائیے ہم میں سے کتنے آج اللہ کے بندے ہیں اللہ کے گھر میں، اور کتنے اللہ کے دشمن ہیں، کتنے شیطان کے بندے ہیں۔ تو کس کس کو اللہ کا بندہ بننا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے گھر میں
ابھی شیطان کا کام نہیں کریں گے. کس کا کام کریں گے؟ ہاں، اللہ کا کام. اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اپنے نبی کی تعریف کرنا. جب نعت پڑھتے وقت، ہاتھ نیچے کر لیجئے، جب نعت پڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہم کیا کریں گے؟ دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. رمضان المبارک میں آپ نے ایک حدیث سنیے، رمضان میں ایک حدیث سنائی جاتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. پھر تیسری پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. تفصیلی حدیث نہیں سنانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم نے یہ عمل آپ سے پہلی بار دیکھا، اب تک ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہو. پیارے آقا نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، سنیے، صرف ایک دعا سنا رہا ہوں، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، سنیے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ کون جبرائیل علیہ السلام؟ اللہ کے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسری حدیث میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نبی آپ بولیے آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا. سوچئے اب حضرت جبرائیل کی بد دعا اور پیارے آقا کی آمین ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اپنی باتوں میں مصروف رہے. اب آپ فیصلہ کریے آپ کو کدھر جانا ہے. اللہ کو، ان کے جبرائیل کو، ان کے نبی کو اپنا دشمن بنانا ہے یا اپنا دوست بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ اب جلسے کے اختتام تک آپ کی زبان سے صرف ہلکا ہلکا صلی اللہ علیہ وسلم سنائی دے گا.